قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں اور درگزر کریں. اور سبحان اللہ اس آیت کے اگلے حصے میں کیا ہے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی اگر میں اور آپ اللہ کی معافی چاہتے ہیں، اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم بندوں کو معاف کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کیا پوچھا کہ اے اللہ تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک عزت والا ہے؟ سچ بتاؤ یار، عزت والا وہ ہے جس کو میں اور آپ کہیں گے یا اللہ فرمائے گا وہ عزت والا ہے؟ عزت دینے والا تو وہ ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. سنو میرے رب نے کیا فرمایا. اللہ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے، موسیٰ میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. آپ کے پاس پاور ہے اور پھر آپ معاف کریں. آپ معاف کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، کوئی گارڈ 4 ڈالے کے ساتھ 4 گارڈ بھی ہو، سائیڈ مار کر چلا جائے، بندہ بولے جاؤ معاف کیا، اس کو تم کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، اس کا کیا معاف کیا آپ نے؟ مزہ یہ کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے اور سامنے غریب ہے، سامنے بیچارہ کمزور ہے، آپ مسل سکتے ہو اس کو، اور اب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر. اس معافی کا مزہ اور ہے. بندہ کمزور کو کیا کہتا ہے؟ اس کو تو میں برباد کر دوں گا، اس کو تو چھوڑوں گا نہیں، اس کو تو میں ختم کر کے رکھ دوں گا. ارے ہماری آپ کی اوقات کیا کسی کو ختم کریں گے؟ کبھی بھی یاد رکھیے گا، کئی بار میں بیان میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ مضبوط آدمی سے نہیں، کمزور آدمی سے ڈرو. مضبوط تو بدلہ خود لے لے گا آپ سے، کمزور کر کچھ نہیں سکے گا آپ کے ساتھ، مگر اس نے اگر فریاد اللہ کی بارگاہ میں بھیج دی نا تو اب اللہ کی قدرت شامل ہو جائے گی، اور اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرتا. زندگی برباد ہوتے دیکھی ہم نے لوگوں کی، چلتی گاڑی تباہ ہوتے دیکھی. ایک بار پھر یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، کبھی بھی زندگی میں if you feel it کہ یار چلتے کاروبار میں ڈسٹربنس آ رہی ہے، اچھا خاصا چل رہا تھا، بالکل صحیح صحت تھی اور ڈسٹرب ہونے لگ گئی ہے، فیملی میں کوئی پیار محبت مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، سب پیار سے چل رہا تھا، اب لڑائی ہونے لگ گئی ہے. جب یہ سب کچھ ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آئے نا، سب سے پہلے چیک کرو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی پر زیادتی تو نہیں کر دی. معاف کریں، خدا کے واسطے معاف کریں. آپ دیکھو یار، میں نے ابھی 27ویں کو بھی بیان کیا تھا کہ جو بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان میں وہ شامل ہے جو رشتہ داری کاٹنے والا ہے، جو مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا ہے. ادھر تو لوگوں نے دل میں کینے بھرے ہوئے، موقع چاہیے بس. اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، موقع نہیں مل رہا حضرت. بس اس کی بچے کی شادی ہونے والی ہے نا، اس کی شادی میں جا کے میں مین خوشی والے دن اس کو ذلیل کروں گا، اس کو بس فلاں اس کا کام ہو رہا ہے، میرے پاس آئے گا کسی دن، پھر دیکھو اس سے بدلہ لوں گا. یعنی انتظار میں بیٹھے ہیں، اتنا کینا یار، اور اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ سارے گناہ معاف کر دے. ایک حدیث سن لو، کتنا پیارا میرا دین ہے، آپ کا دین ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب غور کر لیں، اگر آپ چاہتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم ہو، ہم رحم دل بنے، ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف کیا جائے، ہم معاف کریں. ہمارے یہاں تو اب یہ حال ہے کہ کچھ قبائل میں، کچھ فیملیز میں تو خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، بدلے لینے. ماں باپ کہہ کے جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد بھی فلاں کے گھر نہیں جانا. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اپنے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ دشمنی باقی رکھنا، معافی مت دینا، جھگڑا جاری رکھنا. میرا دین تو یہ نہیں سکھاتا ہے. اور پھر اگین، اگر میں کسی کو معاف کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ نا اس میں کون سی عبادت ہے؟ بظاہر کون سا سجدہ، کون سی تلاوت، کون سا روزہ؟ مگر میرا دین یہ چاہتا ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ بندے پیار سے رہیں، غلطیاں ہو جائیں تو معاف کریں، دشمنیاں نہ پالیں، قتل و غارت گری نہ کریں. بتاؤ اور کون سا ریلیجن ہے جو اتنا بیسٹ سوسائٹی کو مینٹین کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم دین کو پڑھنے والے نہیں ہیں. آگے چلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کوسچن کیا، اور سوال یہ تھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کر لوں کہ بتائیے مفلس کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ غریب تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں. صحابہ کرام نے بھی ایگزیکٹلی یہی جواب دیا کہ حضور مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، مفلس کون ہے؟ اب سنیے گا، میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، صدقہ و خیرات بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے. اے حاجیوں سنو، اے روزہ داروں سنو، اے نمازیوں سنو، یہ ساری نیکیاں لے کر وہ جائے گا.
مگر پیارے آقا فرماتے ہیں اس حال میں جائے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کے پیسے دبائے ہوں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا. یہ سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کلیم لے کر، اے اللہ آج ہمارا انصاف دلا دے. لوگ کہتے ہیں نا میرا دنیا میں کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میں بڑا پاورفل ہوں، میرے آگے کون بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب، آج کوئی بات نہیں کر رہا، مگر ایک دن ہوگا جس دن انصاف ہوگا. یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا کلیم ہوگا یا اللہ ہمارا انصاف کر. دنیا میں تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں نا، کسی کے پیسے لیے تو یا تو پیسے دے دیں یا معافی تلافی ہو جائے. ادھر تو یہ نہیں ہوگا، پیسے تھوڑی چلیں گے. ادھر کرنسی پتہ ہے کیا ہے؟ آخرت کی کرنسی وہ اعمال ہیں، یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے. فرمایا پھر کیا ہوگا کہ ایک بندہ جس نے اس کا دل دکھایا ہوگا نا، ظلم کیا ہوگا، ایک بندہ اس کی نمازیں لے جائے گا، ایک بندہ اس کے روزے لے جائے گا، ایک بندہ اس کا حج لے جائے گا، کوئی اس کے صدقے لے جائے گا، اور ایک ایک کر کے اس کی ساری نیکیاں کلین زیرو ہو جائیں گی، مگر بندے پھر بھی باقی ہوں گے. اس کا مطلب کہ جو زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کتنوں سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی عادت میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں، دل توڑ رہے ہوتے ہیں. اتنی بری عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں بھی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی خادم سے لڑ پڑتے ہیں. تو جن کی یہ بری عادتیں ہیں نا، وہ غور کریں، توبہ کریں کہ اگر آپ روز لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں، روز زیادتیاں کر رہے ہیں، ملازمین کو گالیاں دے رہے ہیں، بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، رشتہ داروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ سب لکھا جا رہا ہے. یہ سارے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو سکتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بندے پھر بھی بچ جائیں گے. اچھا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہا جائے گا اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، چلیں بھائی آپ جائیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لنگر تھوڑی ہے کہ کھانا ختم ہو گیا کسی کو نہیں ملے گا. اب فرمایا ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے. اس ظالم کے سر پر گناہ ڈالے جائیں گے، جو گناہ کیے نہیں ہے اس نے، مگر ان کے گناہ اس لیے ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. اور پھر یہ اعلان ہوگا یہ وہ بد نصیب ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر تو آیا، مگر آج دوسروں کے گناہ سر پہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے. تو بتائیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بندے راضی رہیں. انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، جانوروں کے ساتھ نہیں رہتے، ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں. ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے، پیار سے، محبت سے، معافی سے، درگزر کر کے، ہاتھ پکڑ کے، زیادتی نہیں، مدد کر کے چلنا ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں اور یہ سب عمل کرنے لگ جائیں تو مجھے بتاؤ نا معاشرہ کیسا بن جائے گا، سوسائٹی کیسی بن جائے گی. پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہیں پتہ ہے؟ آئے ہائے، ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے. تو صحابی رسول نے کہا اتنے حق بتائے کہ ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ نبی پاک علیہ السلام کہیں پڑوسیوں کے وراثت میں حصہ بھی بیان نہ کر دیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس کی وہ یہ سمجھیے کہ انٹرپریٹیشن یا اس کی وہ یہ بنتی ہے، خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کا پڑوسی ناراض اس سے اس کا رب ناراض. اب بتائیں ہمارے پڑوسی راضی ہیں ہم سے؟ ہمیں تو نام ہی نہیں پتا. بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو پڑوسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں کون رہتا ہے میرے برابر میں، برسوں گزر گئے. حالانکہ پڑوسی کے حقوق ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا. حضور بڑی نیک عورت ہے، صدقے بھی کرتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، جانوروں کو بھی کھلاتی ہے، غریبوں کو بھی کھلاتی ہے، مگر حضور وہ پڑوسی پریشان ہے اس کی زبان کی وجہ سے تکلیف دیتی ہے. آقا نے فرمایا وہ جہنم میں ہے. پھر ایک عورت کا ذکر کیا. حضور نفل نماز نہیں پڑھتی، کوئی بہت زیادہ صدقے خیرات نہیں، بس فرائض پورے کرتی ہے، مگر زبان سے تکلیف نہیں دیتی کسی کو. آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے. پیرامیٹر کیا تھا؟ نفل نماز نہیں، نفلی عبادتیں نہیں، بندوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت میں بڑے زبردست پنکچوئل ہیں، لیکن بندے ان سے ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، فیملی ناراض ہے. اسلام فیملی لائف کو کیا خوبصورت ایڈریس کرتا ہے. فرمایا تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے. اور فرمایا سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. نبی پاک نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں فیملی میں سب سے زیادہ بہترین ہوں، اور تمہارے اندر بھی بہترین وہ ہے جو فیملی کے ساتھ اچھا ہے. ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو باہر بڑے اسمائلی فیس، ویری کیئرنگ، ویری مطلب زبردست اخلاق والے، اور گھر میں شیر ببر بنے ہوئے ہوتے ہیں، سارے گھر والے ٹینشن میں.
اپنے بارے میں چیک تو کرو کہ میں گھر والوں کے لیے بہترین ہوں کہ نہیں. ہو سکتا ہے ہم میں کوئی ایسے بھی لوگ ہوں جب گھر جاتے ہو نا گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہوگی, اوئے ہوئے آ گئے بھائی جلدی کھانا ریڈی کرو, اپنی خیر نہیں ہے, چائے ٹائم پہ نہیں ملے گی پھر نہیں چھوڑیں گے, کپڑے استری نہیں ہوں گے تو خیر نہیں, یعنی سارے گھر میں ہمارے جاتی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب تو ہم گھر میں بہترین تو نہ ہوئے, گھر کے انسپیکٹر ہو گئے ہیں. دو قسم کے گھر میں لوگ ہوتے ہیں والد. ایک والد گھر میں جائے تو بچے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں, ابو آ گئے ابو آ گئے, اسے پیار کرتے ہیں گلے لگتے ہیں. اور ایک والد گھر میں جائے تو بچے کہتے ہیں ابو آ گئے چھپ جاؤ سو جاؤ, کیونکہ ابو نے آتی کلاس ہی لینی ہے, ابو نے آ کے ہمارا جناب انسپیکشن ہی کرنی, ڈانٹ ڈپٹ ہی کرنی ہے. ویسے آپ ایک بات بتائیں, ان دونوں میں سے کون سا والد ہے کہ جو بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا؟ جس سے بچے پیار کریں گے. جس سے چھپ رہے ہیں وہ تو ملنا ہی نہیں چاہتے ابو سے, ابو آتے رضائی اوڑھ لیتے ہیں کہ سو جاؤ بھائی ابو کے سامنے, کیونکہ یہ انہوں نے آ کے ہمارے پورے دن کی جو کارکردگی ہے وہ لینی ہے اور ڈنڈا لے کے لینی ہے. یہ نہ کریں. نبی پاک نے اپنے نواسوں کو کاندھوں پہ سواری کروائی ہے. پیارے آقا فیملی کے ساتھ شاندار پیار والا ماحول ہوتا تھا. مگر ہم ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک عجب فضا بنائی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جلال مشہور ہے نا, آپ فرماتے بندہ گھر میں گھر والا بن کے رہے, بچہ بن کے رہے, باہر مرد بن کے رہے. ہم گھر میں بھی افسر ہی چلا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنا بڑا افسر ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگ کام کرتے ہیں, میرے آرڈر پہ کام ہوتا ہے. بھائی آپ آرڈر باہر رکھ کے آئیں, آپ افسر گھر میں نہیں ہیں, گھر میں آپ فیملی ممبر بنے تاکہ گھر والوں کی تربیت بھی اچھی ہو. وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی طرف سے مسکراہٹ اور پیار کو, اور یہ ہے میری شریعت. نبی پاک اپنی ازواج کے لیے تحائف لے کے جاتے, اپنی ازواج کے ساتھ کھانے پینے کے سامان میں ہاتھ بٹاتے, بلکہ بازار سے سودا سلف لاتے تھے کونین کے والی ہو کر. اور ہم جناب بالکل گھر والوں کے ساتھ سختی والا معاملہ. آگے چلیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا, اس کا پیٹ بھر گیا, اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دے گا. ہر خندق کا درمیانی فاصلہ 1 سال کی راہ ہے, یعنی وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا. جو کسی ایک مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے, پانی پلا دے. مجھے بتاؤ جو کھانا کھلاتے ہیں, جو ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتے ہوتے ہیں, کتنی نیکیاں کما رہے ہیں. مگر اگین بظاہر کون سی عبادت ہے, کون سا سجدہ, کون سی تلاوت؟ مسلمان کا پیٹ بھر رہا ہے, غریبوں کو کھانا کھلائیں, ان کی مدد کریں, یہ میری شریعت کہتی ہے اور ہمیں اسلام سکھاتا ہے. آگے چلیے, سبحان اللہ, پانی کی تو الگ فضیلتیں بھی جاری ہوئی ہیں, حدیثیں آتی ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں پانی بہترین صدقہ پانی ہے. کسی پیاسے کو پانی پلانا, کنواں کھدوانا, پانی کی فراہمی کے لیے اور انتظام, کوئی بھی انتظام کرنا, اس کا ثواب بندے کو دنیا میں بھی ملتا ہے, مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. کنویں کھدوانے چاہیے, پانی کا ایسا نظام بنانا چاہیے, ہم قبر میں چلے جائیں لوگ پانی استعمال کرتے رہیں, بلکہ صرف انسان نہیں, اگر اس پانی کو پرندے اور جانور بھی استعمال کرتے ہیں اس کا بھی اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. اب آئیے, اب چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر کس قدر اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے. بخاری کی حدیث دیکھو, میرا دین کتنا پیارا ہے. ایک بدکار عورت تھی, ایک زناکار عورت تھی, اس کی مغفرت ہو گئی. مغفرت کیسے ہوئی کہ کتے کے پاس سے گزری, وہ کنویں کے پاس اپنی زبان نکال کر بیٹھا تھا, اس کو بہت پیاس تھی, اتنی پیاس تھی کہ اب پانی نہ ملتا وہ مر جاتا کتا. اس عورت نے کیا کیا, اپنا موزہ نکالا, دوپٹے میں اسے باندھا, کنویں میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا. بخاری کی حدیث ہے, پانی پلانے پر اس بدکار عورت کی بخشش کر دی گئی. ہائے ہائے, میرا دین تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے. ہم چونکہ یورپ گھوم کے آتے ہیں, ہم یو کے دیکھ کر آتے ہیں, ہم آسٹریلیا سے جب واپس آتے ہیں, جب امریکہ سے آتے ہیں تو ہمارے خواب ہی ادھر کے ہوتے ہیں. جناب بڑی صفائی ہے, تو بڑا جانوروں کا خیال ہے, جناب بڑا پڑوسیوں کا خیال ہے. پڑھو نا اسلام بھائی. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے اسلام کو پریکٹس نہیں کرتے, ہم اپنے اسلام پر عمل نہیں کرتے, ورنہ خدا کی قسم آج بھی دنیا کے کسی خطے میں 100% اسلام کو امپلیمنٹ کر دیں, اس سے بہترین سوسائٹی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی, جہاں خیال سب کا, جہاں سب کے ساتھ پیار کا درس اسلام دیتا ہے, اور قدم قدم پر اسے مغفرت کی بشارت ہے. ایک اور بڑی کمال کی نیکی جو میں اور آپ روز کر سکتے ہیں, اور بشارت کیا ہے؟ مغفرت کی بشارت ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے ایثار, کہ آپ اپنے, یعنی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دیں. بندے کو کسی چیز کی حاجت ہے اور وہ ترجیح دے دے اپنے اوپر کہ چلے میں اپنے بھائی کو یہ موقع دے دیتا ہوں. فرمایا جو چیز کی حاجت رکھتا ہو, حدیث کا خلاصہ ہے, اس پر اپنے بھائی کو پریورٹی دے دے, اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے.
अच्छा, इस हदीस में कोई कैटेगराइज नहीं किया गया कि 1 लाख रुपए की चीज, 10 लाख रुपए की चीज, नहीं, कोई भी चीज। अब आप बताएं, हम मस्जिद में आते हैं, हम रोजाना इशार कर सकते हैं। माशाल्लाह मैंने देखा यहाँ पानी की बॉटल्स होती हैं। पहले तो अल्लाह जज़ाए खैर दे जो ये पानी का इंतजाम करते हैं। अब आपको प्यास लगी है, पानी की बोतल आपको मिली, आपने बराबर वाले को दे दी, पीना है आपने दे दी, थोड़ी देर बाद आपको भी मिल जाएगी। मगर आपने जो ये इशार किया, क्या पता ये पानी की बोतल देने पर आपको आपकी मगफिरत की बशारत मिल जाए। एहतिकाफ में लोग बैठे हुए होंगे, हैं, मिलकर खाते हैं ना, अब कभी एहतिकाफ में, कभी महफिल में, बल्कि अपने घर में रोजाना हम इशार कैसे कमा सकते हैं। खाना आया, माशाल्लाह खाना अच्छी तरह से आ गया, आपने देखा कि यार अच्छा जो खाना है ना, मैं थोड़ी देर के लिए हाथ रोक लेता हूँ, मेरा पहले ये भाई खाना खा ले, घर में माँ खा ले, बेटा खा ले, बहन खा ले, बताए ना किसी को कि जनाब आज मैं इशार कर रहा हूँ, बयान सुनकर आया हूँ, आप पहले खा ले, मैं बाद में खाऊंगा। नहीं, पता भी ना चले, आप डेलिबरेटली अपना हाथ थोड़ा सा रोक लें, थोड़ा सा डिले करें अपने आप को कि यार ये अच्छा सा निवाला ये उठा ले, ये फला फ्राई पहले ये खा ले, सालन में बोटियां ज्यादा हैं, हम कहते हैं सारी अपनी तरफ कर लूं, प्लेट में सारी निकाल लूं मैं। ऐसा नहीं, इस्लाम क्या चाहता है कि हम ईसार करें। आपको पता है पहले के लोग कैसे होते थे? मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हमारे दादा पीर हैं, जो अत्तारी है ना, जितने दावत इस्लामी वाले अमीर अहले सुन्नत के जो मुरीद हैं, उनके भी पीर साहब, अमीर अहले सुन्नत के पीर साहब हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये कुतुब मदीना, ये मदीना पाक में 73, 74, 77, 78 साल रहे, और माशाअल्लाह जन्नतुल बकी में आज उनकी कब्र मुबारक है। तो मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि मदीने में लोग पहले ऐसे होते थे कि एक बंदा एक कपड़े वाले की दुकान पर गया और जाकर कहता है मुझे ये कपड़ा चाहिए। तो उस बंदे ने कहा कि भाई देखो, सुबह से मेरी सेल बड़ी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा मेरा प्रॉफिट भी हो गया है, सामने ही मेरे भाई की कपड़े की दुकान है, वो सुबह से फारिग बैठा है, आप ऐसा करें ये ऑर्डर उसे दे दें और उसको ये काम दे दें। यानी अपना काम हो गया था, अपने ग्राहक को दूसरे के पास भेज दिया। ये इशार है। क्या हम ऐसा करते हैं? हमारी मार्केट में तो बाप रे बाप, कोई दूसरी दुकान वाले के बारे में खाली पूछ लेंगे, यार वो सामने वाले की दुकान, अरे भाई 1 नंबर का चोर है, उधर कभी नहीं जाना, बिल्कुल 2 नंबर माल बेचता, जब भी आना सीधा मेरे पास आना। बल्कि कोई ग्राहक कहीं से होकर भी आ जाए ना कि हजरत आपको गलत ही माल दिया होगा। क्यों करते हैं ऐसा? हम किसी का नसीब नहीं छीन सकते, ये बेवकूफ़ी है। आप असल में कुछ लोगों का ज़हन ये बन गया है कि जब तक मैं किसी को नीचे नहीं करूंगा ना, मैं ऊपर नहीं हो सकता, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करूंगा तो मुझे कैसे मौका मिलेगा, ये तो सारा कारोबार ये ले जाएगा। ये भूल है आपकी। एक जुमला याद कर लो, जो मेरे नसीब में है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं मुझे वो कोई दे नहीं सकता। आप ये क्यों सोचते हो कि यार एक मार्केट में एक ही आइटम की 4 दुकानें खुल गई तो मेरा कारोबार ठप हो जाएगा? अब तो लॉजिकली लोग कहते हैं कि ज्यादा कारोबार हो जाता है। अगर एक ही टाइप की दुकानें एक ही मार्केट में ज्यादा खुल जाएं तो अब लोगों को अगर मोबाइल लेना है तो मोबाइल मार्केट जाते हैं, कपड़ा लेना है तो कपड़े की मार्केट में जाते हैं। ज्यादा दुकानें खुलने से ज्यादा फ्लो आता है। आप लोगों की बरकत की दुआ करें ना। ये क्यों सोचते हैं कि ग्राहक उसके पास गया तो मेरी रोजी चली गई? ऐसा हो नहीं सकता। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हम समझते मेरी इज्जत इसलिए नहीं बढ़ रही, ये शैतान है ना मरदूद। ये उलमा में, नात ख्वानों में, इमाम साहिबान में, हर तबके के अंदर ये हसद और ये बात डाल सकता है कि जनाब इसकी इज्जत कम होगी तो मेरी बारी आएगी, अब इसी का नाम होता जा रहा है तो मुझे कौन सुनेगा, मेरी बारी कब आएगी। ये भूल है आपकी। जिस दिन ये आपके दिमाग में बात आ जाए तो समझ लो दिल में हसद आ रहा है, आपको शैतान आपके साथ खेल रहा है। इज्जत देने वाला रब है। आप अल्लाह से कहें ना, मौला इसको इज्जत दी है मुझे भी दे दे, या अल्लाह इसको रिस्क दिया है मुझे भी दे दे, इसका छीन कर मुझे मिले। ये जहन क्यों बन रहा है? ये हसद है, और हसद जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपके सामने करता हूं। भाई आप इधर ये सुनिएगा। जो लोग आगे किसी को बढ़ाने में डर रहे होते हैं ना, ये भाई माशाल्लाह मेरे सामने खड़े हैं, ठीक है। अब मैं आपको जरा नीचे करूंगा, आप नीचे होते जाइएगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि नीचे हो जाए। मेरा हाथ नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है? बैठ जाए, थोड़ा और नीचे हो। मेरा हाथ किधर हो गया? मैं इनको नीचे करने गया, मैं खुद क्या हो गया? क्या हो गया? नीचे हो गया ना। अब खड़े हो जाए, और अब मैं इनको ऊपर कर रहा हूं। मेरा हाथ कहां जा रहा है? बस यही फार्मूला समझना है। जो लोगों को आगे बढ़ाता है अल्लाह उसको और आगे बढ़ा देता है। जो लोगों को नीचा करने की कोशिश करता है ना, उसको तो नीचा कर सके ना कर सके, आप खुद नीचे होते चले जाते हैं। आपकी जो नहूसत है ना, जो दिल में बुग़्ज़ है, जो मुसलमान को गिराने के शौक है, यार ये किसी तरह बर्बाद हो जाए, इसका कारोबार ठप हो जाए, इसकी इज्जत बर्बाद हो जाए, इसका कोई स्कैंडल पता चल जाए, यही सोच तुम्हारे दिमाग में अगर है तो सोच लो तुम उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है उसको कौन नीचा कर सकता है।
सारी दुनिया किसी के पीछे पड़ जाए ना, सोशल मीडिया पे पड़ जाए, अखबारों में पड़ जाए, ओ जनाब हर तरफ से उस पे यलगार कर दे, अगर अल्लाह ने उसके नसीब में उरूज लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती है। और इसी तरह सारी दुनिया किसी के नगमे गाए, सारी दुनिया किसी को उरूज देने की कोशिश करे, अगर अल्लाह ने उसके मुकद्दर में जलील होना लिखा है तो उसको जलील होने से कोई नहीं रोक सकता। इज्जत मांगनी है तो रब से मांगे, जिल्लत से बचना है तो अल्लाह से दुआ करें। तो बस जिंदगी का फार्मूला बना ले, मैंने इसार करना है, मुझे चाहिए, मेरे भाई को भी चाहिए, उसे दे दो। सहाबाए किराम में कैसा जज्बा था इसार का। अरब शरीफ वगैरह गए हैं तो मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे। अरब शरीफ में अब तो खैर मंदी पाकिस्तान में भी बहुत आ गई है, वरना पहले हमने शुरू में मंदी वहीं खाई थी। अरब शरीफ में, मक्के मदीने में अरबियों के पास जाते थे तो मंदी के थाल आते थे। मगर वहाँ मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि बकरी का जो सर होता है ना, हमारी मेमनी में जिसको मुंडी बोलते हैं, सिरी, अच्छा जो सिरी है ना, ये बकरा पूरा काटेंगे और बोटियां वगैरह सब थाल में रखेंगे, मगर सिरी जो है वो उसी को देंगे जो उस पूरी महफिल में कोई बहुत इज्जत वाला होगा, उसकी थाल में रख देंगे। कोई बड़े आलिम साहब आएंगे, कोई बड़े मुफ्ती साहब होंगे या सरदार महफिल होंगे। इतनी पसंद है अरब के लोगों को, अब भी वो बड़े शौक से खाते हैं। एक सहाबी रसूल के घर पे सिरी तोहफे में आई, जरूरत भी थी उनको, घर में खाने की तंगी भी थी। उन्होंने सोचा यार सिरी आई है, बड़ा अच्छा खाना आया है, मेरे भाई भी बराबर में पड़ोसी रहता है, उसको भेज दूंगा तो ज्यादा खुशी होगी। वो सिरी ली और उनको भेज दी। अच्छा अब कमाल देखो, जज्बा इसार। वो दूसरे जो साहबी थे ना, वो कहते हैं भाई ने भेजा तो बहुत अच्छा तोहफा है, लेकिन जो मेरे पड़ोसी है ना वो ज्यादा गरीब हैं, ज्यादा जरूरतमंद है, उन्होंने सिरी वहां भेज दी। आखिर पता है क्या हुआ, 7 घरों से घूमकर वो सिरी पहले वाले घर पे आ गई। एवरीबडी वांट टू बी, हर बंदा इशार करना चाह रहा था कि किसी और को दे दूं, किसी और का भला हो जाए। और हम क्या सोचते हैं, सबका छिन कर मुझे मिल जाए, किसी को ना मिले, बस मेरा काम सीधा हो जाए, बाकी अगले का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए। ये मेरा दीन नहीं है। दीन क्या कहता है, इशार करो तुम्हें मगफिरत की बशारत है। खुदा की कसम, रोजाना इशार की आदत आप बना लें, बड़े बड़े इशार करने भी लग जाएंगे। पहले छोटे तो इशार करो ना। मस्जिद में एसी लगा हुआ होता है, पंखा लगा होता है, नमाजी कहता है बिल्कुल मैंने इधर बैठना है, हर तरावी में कब्जा करके बैठा हुआ है। आपको लगता है दूसरा भाई आया है, यार ये यहाँ बैठेगा ना, इसको ज्यादा अच्छी हवा आ जाएगी, थोड़ा सा खिसक गए, हजरत आप आ जाए, बताए ना। अल्लाह देख रहा है कि इसने अपनी पसंद की जगह इशार कर दी है। इसने पानी पीना था, दूसरे को पिला दिया है। इसने खाना खाना था, उसने दूसरे, अल्लाह तो देख रहा है ना। आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बंदा आया, आपने देखा सीट नहीं है, आप खड़े हो गए, आप बैठ जाएं, उसको बताएं ना कि मुझे भी बैठना था। अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। ये छोटे छोटे स्टेप जो हैं आपको ईसार का आदी बना देंगे। अल्लाह अकबर, कैसा ईसार था हमारे सहाबाए किराम में। एक गजवे का मौका, गालिबन गजवा हुनैन का मौका था, गजवा में कंफ्यूज हूं इसलिए कंफर्म नहीं करता। तो एक सहाबिया, उनके कजन भी उस जंग में थे, वो जख्मी हो गए, बिल्कुल जख्मों से चूर चूर, लास्ट ब्रीथ्स, आखिरी उनकी सांसें। उन्होंने बिल्कुल कराहते हुए कहा पानी। तो वो कजन थी, वो साहबिया गई और जाके पानी पिलाने लगी। जैसे ही उनको पानी पेश किया ना, उनके बराबर में एक और जख्मी था, मुसलमान साहबी रसूल, वो कहते हैं ऐसा करो, वो पानी उसको पिला दो। वो पानी लेके दूसरे के पास गई, तो आगे एक और जख्मी की आवाज आई, पानी। वो हालांकि वो भी तकलीफ में है, खून निकल रहा है, जख्मों से चूर चूर है, कहता ये पानी उन्हें पिला दो। वो तीसरे के पास पहुंची ना, तीसरे का इंतकाल हो गया था। सेकंड के पास आई, उनका भी विसाल हो चुका था। दौड़ती हुई अपने कजन के पास आई, जो पहला था, उनका भी इंतकाल हो चुका था। हाय हाय, ये है मेरा दीन, ये है मेरे इस्लाम की तालीमात के मरते मरते भी इशार करना है। और इधर हाल ये, बंदा मर रहा है उसके साथ भी इशार नहीं करना। मर जाए यार अपनी बला से, अपना क्या है, मेरा काम सीधा होना चाहिए। नहीं मेरे प्यारे इस्लाम, अब मुझे अगेन मैं सवाल बार बार इसलिए कर रहा हूं कि जो खप्त सवार किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए और दिमागों में डाला जा रहा है कि इस्लाम की इंप्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। अरे इस्लाम वो मजहब है जो पूरी सोसाइटी को बेहतरीन सोसाइटी बना सकता है। बस शर्त यह है कि जो दीन की पूरी तालीमात हैं उस पर हम अमल करने वाले बन जाएं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम में से बहुत सारे यहाँ ऐसे हैं जो नमाजी हैं, रोजादार हैं, हाजी हैं, सखी हैं, बहुत सारे अल्लाह के हुकूक अदा करने वाले हैं। पूरा रमजान आपने रोजे रखे, पूरा रमजान आपने तरावियां पढ़ी, वेल एंड गुड। मगर इन तमाम चीजों के साथ हुकूकुल इबाद का मामला क्या है? हुकूकुल्लाह इज वेरी इंपॉर्टेंट बट हुकूकुल इबाद इज मोस्ट सेंसिटिव। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा सारी जिंदगी अल्लाह के हुकूक अदा ना करे ना,
تو اللہ, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ ایک سچی معافی مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندے کو ستائے گا, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. اگین اس شریعت کے فارمولے کو اگر آپ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے امپلیمنٹیشن کو سمجھیں کہ یہ کتنی کمال کی جناب شریعت کا فارمولہ ہے کہ جو بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا, اس کا مطلب آپ نے اپنے تمام بھائیوں سے, تمام مسلمانوں سے محبت سے رہنا ہے کہ بندہ ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. تو آج کے بعد جہاں حقوق العباد ہم نے کنٹینیو کرنے ہیں, وہاں ہم نے حقوق العباد میں بڑا سینسٹیو ہو جانا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.